ماہ رمضان المبارک کا وہ عشرہ شروع ہو چکا ہے جس میں فقیر بھی غنی ہو جاتے ہیں، جس میں غریب بھی مالدار ہو جاتے ہیں، جس میں بندہ اللہ سے ہر بات منوا لیتا ہے، جس میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا مہینے کا آخری عشرہ آج ماہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ اور ہفتے کا بہت بڑا دن آ چکا ہے، اور آج کیونکہ طاق رات ہے اور دن بھی طاق دن ہوگا، 21 رمضان المبارک ہے، تو آج کے دن کا سب سے بڑا عمل آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ ہے انا اعطیناک الکوثر اور اللہ، یعنی یا اللہ کا عمل۔ اور جو شخص بھی اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ سے جو بھی اپنی بات منوانا چاہتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اس کی یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس رات میں یا اس دن میں اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کو ماہ رمضان میں، اگر ماہ رمضان کے پہلے عشرے رحمت والے میں آپ رحمتیں نہیں حاصل کر سکے، دوسرا عشرہ جو مغفرت کا عشرہ گزرا ہے اس کو بھی اگر آپ نے سستی میں غفلت میں گزار دیا ہے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، آپ آج کے دن یا آج کی رات میں اس عمل کو کر کے آپ وہ ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، وہ ساری حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں جو آج تک نہیں ہو سکی، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمتیں بندوں کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اب سب سے پہلے جب آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو ماہ رمضان کے تیسرے عشرے کی سب سے بڑی دعا، جو سب سے زیادہ طاقت والی دعا ہے، اور جس دعا کے بعد بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس کے پڑھنے سے بندے کے اللہ تبارک و تعالی مقدر کو سنوار دیتا ہے، جس گھر میں یہ دعا پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ مقدر والا ہوگا، قسمت والا ہوگا، اس کے گھر والے تمام غنی ہو جاتے ہیں، مالدار ہو جاتے ہیں، غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، اور بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، بے گھروں کو گھر مل جاتا ہے، بے دروں کو در مل جاتا ہے، بے ایمانوں کو ایمان مل جاتا ہے اگر وہ اللہ کی بارگاہ سے ایمان طلب کریں۔ دیکھیں ماہ رمضان المبارک کے اس عشرے کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورا ماہ رمضان عبادت میں ریاضت میں گزارتے تھے، مگر آخری 10 دنوں میں آپ کی عبادت میں بہت اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، یعنی جو آج عشرہ شروع ہو چکا ہے، یہ تیسرا عشرہ ہے اور آخری عشرہ ہے، تو جب یہ شروع ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمر بستہ ہو جاتے، اس کی راتوں کو زندہ رکھتے، یعنی شب میں بیدار رہتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں ایک رات یعنی آج کی رات ایسی رات ہے جسے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس ماہ مقدسہ کی آخری رات بھی اسی عشرے میں ہے، جس کی حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہم ترین عبادت یعنی اعتکاف کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، جس میں بندہ مومن دنیاوی مشغولیت سے منہ موڑ کر خود کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ لمحات ہیں، اگر آپ ان سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں، برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ موقع اگر دیکھیں ماہ رمضان کے 2 عشرے کو گزر چکے ہیں اور 2 عشرے آپ نے سستی میں گزار دیے، تو یہ بھی اگر گزر تو یہ بھی جائے گا، مگر اگر آج یہ عمل کر لیتے ہیں آپ تو اس کی برکتیں حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ نے یہ عشرہ بھی اسی طرح سستی میں غفلت میں گزار دیا تو پھر برکتوں سے محروم رہ جائیں گے، یہ موقع پھر سال کے بعد نصیب ہو جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، ابھی رات کے وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ طاق رات اور طاق دن کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے بھی آسان سا، لیکن طاقت کے اعتبار سے اتنا طاقتور وظیفہ شاید زندگی نے آپ نے نہ کیا ہو، کیونکہ میں جب اس وظیفے کو کرتا ہوں پڑھتا ہوں تب ہی مقدر سنورتا ہے، قسمت بدلتی ہے، خزانے غیب سے ملتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، گھر میں خوشحالی آتی ہے، گھر میں امن آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، راحت اور رحمت کے باب کھل جاتے ہیں دوستو، کیونکہ دیکھیں اس میں خوشخبریاں ہیں، اور جب ماہ رمضان المبارک کی 21ویں رات آتی ہے نا تو اس میں اللہ جنت کے اندر نور کا ایک گھر بنا دیتا ہے،
جو بندہ بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کے 10 دنوں میں بہت فضیلت ہے، اس کی 10 راتوں میں بڑی فضیلت ہے۔ تو آج کی رات کیونکہ لیلۃ القدر کی ہے، اور اس کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں جن کو لیلۃ القدر ہے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور پھر ہمیں چاہیے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے، اور ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اس لیے دوستو اب ہم نے سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس رات کو تلاش کریں۔ آپ اس رات اس عمل کو کر لیں، آج کی جو رات ہے یا دن میں یہ عمل کر لیں۔ اگر رات آپ اس عمل کو نہیں کر سکے تو دن میں ہر حال میں اس عمل کو کر لیجئے گا۔ عمل کرتے ہوئے صرف چند منٹ لگتے ہیں، چند منٹوں کا یہ عمل آپ کے پورے سال کے مستقبل کو روشن کر دے گا۔ پورے سال کے لیے آپ کو رب کے خزانوں سے لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے رہیں گے۔ پورا سال نہ کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی اور سے حاجت طلب کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے ان راتوں کے اندر، کیونکہ اس کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہے، عمل کو کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، تو آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ہر قسم کی پریشانی اور غم سے محفوظ ہوگا۔ تو دنیا کے ہر غم بھی اللہ اس سے بھلا دے گا، دنیا کی ہر مصیبت بھی اس سے دور کر دے گا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے اس عشرے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، تو وہ رات آج کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 25 کی بھی ہو سکتی ہے، 27 کی بھی، 29 کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں جو ہے وہ اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ جب تم اس کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرماتے ہوئے تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دے گا جو تم مانگو گے۔ اب اس میں کیا پڑھنا ہے، اس بات کو ذرا سنیے گا۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، یہ تیسرا عشرہ ہے، اور تیسرے عشرے کی دعا سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر پڑھنی ہے۔ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ میں پڑھنے کا طریقہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے جو ترتیب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ دعا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھ، یا مجھے آگ سے بچا لے۔ اس دعائے مبارکہ کا یہ ترجمہ ہے۔ اس دعائے مبارکہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ بس اس کی ترتیب سمجھتے جائیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ عمل کا حصہ ہے، یہ دعائے مبارکہ عمل کا حصہ ہے، تاکہ اللہ تمہیں جہنم سے آزادی عطا کر دے، جہنم سے تمہیں نجات مل جائے، دوزخ سے تمہیں نجات مل جائے۔ اس کی اور بھی دعائیں موجود ہیں جس کے بارے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس دعائے مبارکہ کو بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آج کے اس عمل کے اندر جو خاص دعا ہے وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعائے مبارکہ کے ایک ایک لفظ میں کر کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی بھائی بہن اس دعا کے محروم نہ رہے۔ یہ دعا اس عمل کا حصہ ہے اور سب سے بڑا عمل ہے یہ آج کا، اس لیے اس دعائے مبارکہ کو پڑھ کے آپ جہنم سے آزادی حاصل کر لیں گے، جہنم سے اللہ تمہیں خلاصی عطا فرما دے گا، ہر قسم کی تمہاری تنگیاں راحت میں بدل جائیں گی، تمہاری زندگی سکون کے اندر بدل جائے گی، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا ویسے تو پورا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ نے برکتوں اور فضیلتوں والا بنایا ہے، لیکن اس کی کچھ راتیں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں سے خود فرما رہا ہوتا ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ، میں تمہیں عطا کر دوں۔ جب بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ باقی پورا سال ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ مجھے یہ عطا فرما، میرے پاس اولاد نہیں ہے اولاد عطا فرما، گھر نہیں ہے گھر عطا فرما، میرے پاس روزگار نہیں ہے روزگار عطا فرما، میرے پاس عزت نہیں عزت عطا فرما، میں بیمار ہوں شفا عطا فرما۔ پورا سال بندہ خود اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تو مانگ میں تمہیں عطا کر دوں گا، کیونکہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ رمضان کا تمہیں ملا، اس میں ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس سے محروم رہا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر اور برکت سے کوئی محروم ہے تو بہرا رہ سکتا ہے۔ اس لیے یہ رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نوری ملائکہ
اور پھر نوری ملائکہ کا سردار فرشتہ جبریل امین جو انبیاء کی طرف وحی لے کر آتا ہے، جس کے لیے وہ دعا کرے اللہ اس کے غم کیسے پاس رکھے گا، اس کے غموں کو کیسے دور نہیں فرمائے گا۔ اس لیے جب آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تمہارے ہر غم کو دور فرما دے گا، ہر مشکل کو دور کر دے گا، ہر پریشانی تم سے دور کر دی جائے گی۔ دوستو اسی طرح آپ نے اس دعائے مبارکہ کو 10 بار پڑھا۔ 10 بار یہ دعا پڑھنے کے بعد اب دوستو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 بار۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھ لیں جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یا کوئی اس کے علاوہ جو آپ کو درود پاک آسانی کے ساتھ آتا ہے، چاہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو آتا ہے آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ جو یہ اکاؤنٹ کرتے ہیں نا گنتی، کوشش کیا کریں اس کو شہادت والی انگلی پہ، یعنی جو 3 مرتبہ تسبیح بتائی جاتی ہے یا 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ جو چیز آپ نے پڑھنی ہو اس کو شہادت والی انگلی پر پڑھیں، کیونکہ یہ انگلیاں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے گواہی دیں گی، یہ چمکیں گی، یہ روشن ہوں گی، یہ منور ہوں گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان انگلیوں کے روشنی کے سبب اپنے غلاموں کو پہچانیں گے، اپنے غلاموں کو پہچان کر اپنے قریب کر لیں گے۔ اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے اوپر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے اس طرح یہ چیز پڑھنے کے بعد دوستو آپ سب سے پہلے درود پاک جب آپ نے پڑھ لیا، کیونکہ درود پاک ہی وہ واحد عبادت ہے جو قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے۔ درود پاک روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام شرف زیارت مصطفیٰ کا وسیلہ ہے۔ درود و سلام نزول رحمت خداوندی کا باعث ہے۔ درود و سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام دنیا کے غموں کا مداوا ہے۔ درود پاک ہی وہ عبادت ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے دوستو سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک بار آپ اس طرح پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کا مطلب ہے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حضور کے حضرت ابراہیم جو حضور کے شہزادے ہیں، ان کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ، عاص بن وائل، کفاران مکہ یہ دل آزاری جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کوئی بات کہی کہ ان کے کوئی نرینہ اولاد نہیں، جب کوئی بچہ فوت ہو جائے، جب یہ فوت ہوں گے تو ان کا نام مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا تمہارے دشمنوں ہی مٹیں گے، ہم نے تو تمہیں خیر کثیر عطا کیا، تمہارا نام تو قیامت تک ہے، قیامت کے بعد تک ہے، تم تو ابد الآباد تک قائم ہو، تمہیں ہم نے شانیں اتنی عطا کر دی ہیں، تمہاری کوئی شانی کو کٹا نہیں سکتا۔ اس لیے کہ کوثر بے شمار خوبیوں کو کہا جاتا ہے۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، اس لیے کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ ہی نہ لگا سکیں۔ اللہ نے رب کو شانیں اتنی عطا فرمائی ہیں کہ کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اسی طرح صرف ایک بار پڑھنا ہے، جیسے میں نے آپ کے ساتھ یہ دیکھیں، یہ 15 یعنی کہ 3 آیات والی صورت ہے، لیکن اس کی ہر آیت میں 15 حرف ہیں، اس کی پہلی آیت میں بھی 15 حرف ہے، اور پھر ہر ایک آیت مبارکہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ہر ایک آیت آخر میں را پر ختم ہو رہی ہے۔ یہ بڑی حکمت کی باتیں ہیں، میں کبھی بتاؤں گا، لیکن آج عمل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتائے ہوئے وہ جملے جس کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے فوراً دعا کی قبولیت میں اثر ہو جاتا ہے، اور انہوں نے یہاں 5 بار ذکر کر اس کو اکثر یہ امام جعفر صادق ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے امام ہیں، اور یہ حضور کی آل بیت ہیں، اور فرماتے ہیں جو بندہ خوف میں غم میں اللہ تعالیٰ سے امان مانگتا ہے، اس طرح وہ پڑھتا ہے یا ربنا، اے ہمارے رب، اس طرح کہہ دیتا ہے اپنے رب کو، رب ہر غم سے اسے دور فرما دیتا ہے، اللہ ہر چیز سے اسے امان بخش دیتا ہے، جو چیز وہ چاہتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ دعا بہت نیک عمل سے پہلے مانگی جاتی ہے۔ یہ دعا جو میں آپ کو بتائی ہے اکثر اللہ والے اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرتے ہیں، اس اسم مبارک کو۔ تو یہ اسم مبارک قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا ہے۔
اعمال صالحہ سے کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا کی برکت اتنی ہے کہ وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ اس کو ہر حال میں قبول کرتا ہے۔ تو آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے، اس عمل کی وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور ہماری دعا ہوتی ہے افطاری کے ٹائم، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، اور ہر لیلۃ القدر کی رات ہماری دعا ہوگی، جو 5 راتیں جن میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ تو دعا میں شامل ہونے کے لیے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، نام لکھ دینا ہے کمنٹ میں، اور اس کا ثواب میرے ملک کر دینا ہے، اور اس کے توسل سے، اس کے وسیلے سے بزرگ دعا کرتے ہیں، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے دوستو، جو میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنے کا طریقہ بتایا ہے، آپ نے اس طرح اپنے رب کو پکارنا ہے۔ تو آپ جب کہیں گے اے میرے رب یا ہمارے رب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جی میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تمہیں عطا کر دوں۔ تو اس طرح جب آپ اپنے رب کی بارگاہ سے مانگیں گے تو اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ تو دوستو اس طرح آپ نے اللہ کے خزانوں سے مانگنا ہے۔ تو یہ اس میں مبارک آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یہ جو تعوذ و تسمیہ وہ صرف آپ نے شروع میں پڑھنا ہے، جب آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف پڑھ کر پھر اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکار لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ پڑھیں گے، کیونکہ یہ مبارک لمحات جو ہے نا، جب اس میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، دیکھیں عام دنوں میں بھی لوگ سورۃ کوثر کا عمل کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں، لیکن جب اس دن میں یا اس رات میں سورۃ کوثر کا عمل کیا جائے گا نا، تو اس کی ایک الگ طاقت ہے، ایک الگ تاثیر ہے۔ کہتے ہیں لوگ دروازہ کھٹکھٹا کے بھی مدد کر جاتے ہیں، اور پھر پورا سال خوشحالی رہتی ہے، غموں سے نجات ملی رہتی ہے۔ کیونکہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور پھر اسی طرح روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی عمروں سے آگاہ فرمایا گیا۔ جبریل امین آئے، امت کی عمریں بتائیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کی اتنی عمریں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کی عمروں کو کم دیکھتے ہوئے خیال فرمایا۔ حضور نے فرمایا سابقہ امتوں کی تو عمریں بہت بڑی بڑی تھی، میری امت کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں میری امت کی عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ تو حضور پریشان ہوئے، حضور جب غمگین ہوئے نا، پریشان ہوئے، دیکھیں امت کا کتنا خیال ہے میرے آقا کو۔ تو امت کی کم عمر کو دیکھتے ہوئے خیال فرمایا میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائے گی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ موطا امام مالک کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اس لیے کیونکہ یہ عمل میں آپ کو جو بھی بتا رہا ہوں یہ حدیث پاک کے مطابق قرآن مجید کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا عمل ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں اس کی بدولت بندہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے، جو بات اللہ سے وہ منوانا چاہتا ہے اللہ اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ تو یہ ہے اپنے رب سے اپنی بات منوانے کا طریقہ کار جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورہ مبارکہ کو صرف ایک بار بسم اللہ پڑھی، ایک بار یہ سورت پڑھی۔ یہ سورت کوثر جو ہے یہ عام سورت، اس کو نہ سمجھا جائے، دیکھنے میں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس جیسی سورت شاید کوئی اور ہو، لیکن یہ اتنی بڑی فضیلت والی صورت ہے کہ ہر دشمن بھی جو آپ کی طرف غلط ارادہ کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، آپ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل آر ہو جاتی ہے۔ غربت زدہ لوگ اب کیا پڑھیں گے؟ اب جب آپ نے اس سے پہلے یہ دعائیں مبارکہ میں جو آپ کو اس عشرے کی دعا پڑھنے کا طریقہ بتایا، اس نے آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش کا تصور کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ کو میں نے سورہ مبارکہ پڑھنے کا طریقہ بتایا، اس کے درمیان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا، اپنی بات منوانے کا جو طریقہ میں نے عرض کیا ہے، اس میں آپ نے تصور رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر فریاد کو سن رہا ہے، میری بات کو مان رہا ہے، میں اپنے رب سے جو سوال کر رہا ہوں میرا سوال میرا رب سن رہا ہے اور اس کے مطابق مجھے عطا کر رہا ہے۔ جو آپ کی حاجت ہوگی نا، جو آپ کا مقصد ہوگا، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر یہ سارا کچھ کرنا ہے، یعنی ذہن کے اندر آپ کے خیالات میں وہی آپ کا مقصد ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر ہو جو ذکر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب سورۃ کوثر شریف کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ کو یاد کرنا ہے، جس کے ذریعے رب انتہا عطا کرتا ہے،
جس کا مطلب ہی بہت زیادہ دینے والے، ایسی عطا جس میں کوئی غرض ہی نہیں ہے، جس میں کوئی لالچ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو کچھ کوئی کسی کو دیتا ہے تو اس میں اس کا اپنا لالچ ہوتا ہے، اپنا طمع ہوتا ہے، لیکن اللہ جس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی طمع، کوئی لالچ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں اللہ طلب کرتا۔ اللہ اپنے بندوں کو بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہمیشہ بھرے ہوئے ہیں، وہ کبھی خالی نہیں ہوں گے۔ اس لیے جس کی کم آمدن ہے، جس کے جو مقروض ہے، جس کے پاس روزگار نہیں ہے، یکدم اگر وہ چاہتا ہے نا کہ میں امیر ہو جاؤں، میں دولت مند ہو جاؤں، اچانک میرے لیے ذرائع آمدن بڑھ جائیں، اضافہ ہو جائے، اور میں اسی رمضان میں جو ہے وہ غنی ہو جاؤں، تو پھر آپ اس ہر مقصد کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ جو بھی مقصد ہے وہ دولت کے حوالے سے، اور جو ہمیشہ کے لیے دولت مند رہنا چاہتے ہیں وہ اس طرح اس کو پڑھ لیں۔ وہ کیا پڑھیں گے؟ یا وہابو، اے بہت زیادہ دینے والے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے، اتنی کمال کی یہ صفت ہے نا کہ اللہ کی فوراً خوشنودی بندے کو مل جاتی ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، رب کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ عمل کئی لوگوں کو کرتے ہوئے یہ اس میں مبارک پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے، جس نے بھی پڑھا ہے، اس نے رب کی رحمتیں حاصل کی ہیں، برکتیں حاصل کی ہیں، وہ ہمیشہ کامیابی کی منزلوں پر پہنچا ہے، اس نے اپنی ہر منزل کو پا لیا ہے۔ اب اس کے بعد دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ اس میں مبارک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا مطلب بہت زیادہ دینے والے، اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا صرف 11 بار۔ 11 بار پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس کے ساتھ غیبی مدد والی سورت پڑھی جس کو سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ایک بار آپ نے پڑھا ہے، اس سورہ مبارکہ کو ایک بار آپ نے اب پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ ٹوٹل کتنی بار بنے گی، بالکل مختصر سا 2-4 منٹ کا عمل ہے۔ اگر پھر بھی کوئی شخص نہ کر پائے تو وہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے، وہ اس کی اپنی غفلت ہے، سستی ہے، اس کو جو بھی نام دے دیا جائے، کیونکہ جو لوگ وہ لوگ مقدر والے ہوں گے، وہ قسمت والے ہوں گے جو اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کائنات کی ہر شے کا مالک ہے، زمین و آسمان کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہی ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، سینوں کے ڈھکے ہوئے راگوزوں کو جانتا ہے، جو اپنے بندوں کو فرشتوں سے بڑھ کر شان عطا کرتا ہے۔ وہ جس کو عزت دے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جس کو ذلت دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اب آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی کو پڑھنا ہے۔ صفت ذاتی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آنکھیں بند کر لینی ہیں، زبان سے پڑھنا ہے، دل میں بھی تصور رکھنا ہے کہ میرا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے یا اللہ۔ تصور رکھنا ہے کہ میرے رب کی مدد آ رہی ہے، میرا رب میری مشکلیں آسان کر رہا ہے، میری پریشانی، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی غم ہے، کوئی حاجت ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی اسی صفت مبارکہ کو، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کو 7 بار پڑھ کے پھر درود پاک پڑھنا ہے، جتنا ہم نے شروع میں پڑھا تھا، جو شروع میں پڑھا وہی آخر میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دوستو دعا کرنی ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا۔ آپ دعا کریں، اول آخر دعا کے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ جو دعا کریں گے قبول ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔